الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نہایت ہی قابل عزت احترام دوستوں بزرگوں، ماہ سفر المظفر کا آج پہلا جمعہ ہے اور یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے حوالے سے زمانے جاہلیت سے کچھ غلط سوچ اور نظریہ لوگوں میں پایا جاتا تھا. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاہلانہ سوچ اور جاہلانہ جو تصور تھا اس کا رد فرمایا. اور عجیب بات ہے کہ آج کے سائنسی دور کے انسان بھی ماہ سفر کے حوالے سے عجیب و غریب خیالات رکھتے ہیں، اور بعض نادان تو یہاں تک کہ اس مہینے کو بھی منحوس سمجھتے ہیں، اور یہ ذہن پکا بنا رکھا ہے بغیر کسی دلیل کے اور بغیر کسی بنیاد کے کہ اس ماہ میں بہت ساری مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، اور پھر اپنی طرف سے خود ہی اس کا توڑ جو ہے بنا رکھا ہے. اور کوئی کہتا ہے کہ گھنگریاں ابال کر جناب علی تقسیم کرو مصیبتیں ٹل جائیں گی، اور کچھ نادان کہتے ہیں کہ چھلے پہن لو تو حفاظت ہو جائے گی، اور کچھ تو مخصوص کڑے جو ہے بنوا کے پہنتے ہیں، اور گھروں میں خواتین جو ہے تو انہوں نے جانوروں کو کیا کہتے ہیں برتنوں کو پیٹنا شروع کر دینا ہے. کوئی بکسوں کو پیٹ رہا ہے، کوئی برتن کو پیٹ رہا ہے، اور یہ جاہلانہ تصور آج کی واقعاتی دنیا کے سائنسی دور کے سائنسی انسان کے دل و دماغ سے وہ غلط سوچ نہ نکل سکی الا ماشاء اللہ کہ جن کو اللہ نے دین کی سمجھ عطا فرمائی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح محرم کے ساتھ الحرام کا لفظ شامل کرو، محرم حرمت والا فضیلت والا، ایسے ہی سفر کے ساتھ المظفر کا لفظ شامل کرو، اور پورا نام اس مہینے کا سفر المظفر ہے کہ سفر کامیابی کا مہینہ. مظفر کا معنی کامیاب، سفر کامیابی کا مہینہ، تاکہ یہ غلط سوچ دل و دماغ سے نکلے. اور فرمایا کہ لا عدوى ولا طیر ولا ہاما ولا سفر. یہ جو چھوت کی بیماری ہے اور اس کا تصور کیا جاتا ہے کہ ایک شخص سے دوسرے کو لگ جاتی ہے، فرمایا کہ کوئی اذیت. اور پرندوں سے پھال لینا، زمانہ جاہلیت میں لوگ پرندے اڑا کے اپنے کام کے لیے چلتے تھے کہ دائیں طرف اڑا تو خیر ہے، بائیں طرف اڑا تو خیر نہیں ہے. فرمایا کہ اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. ولا ہاما، اور الو کے حوالے سے جو پرندہ ہے اس کے حوالے سے عجیب و غریب خیالات لوگوں کے دل و دماغ میں، فرمایا اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں. بعض نکاحی منحوس ہے اور بعض ویسے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں جس پرندے کو
ہم یہاں منوس سمجھتے ہیں یورپ والے کے نہیں، ہمارا قومی پرندہ ہے اور سب سے ذہین پرندہ ہے الو، اور الو جو ہے آج گالی بنا ہوا ہے، تو کسی کو غصہ ہو تو کہتے ہیں یہ الو ہے۔ اور اسی طریقے سے کتا اور گدھا یہاں کوئی انتخابی نشان کبھی نہیں پسند کرے گا، وہاں کا صدارتی امیدوار جو ہے وہ بھی گدھے کا انتخابی نشان مقرر کر چکا ہے، اور کتا تو خیر ان کے ہاں زیادہ جو ہے اہمیت، انسانوں سے زیادہ اہمیت کتے کی ہے۔ اس لیے کتوں کے لیے، جانوروں کے لیے انہوں نے حقوق بنا رکھے ہیں، انسانوں کے لیے کوئی حقوق نہیں۔ انسان کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، اس حوالے سے کوئی حقوق نہیں، جانوروں کے حقوق ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فرمایا ولا ہاما، یہ جو پرندہ ہے اس حوالے سے یہ تصور بھی غلط ہے، ولا سفرا، اور سفر کے حوالے سے بھی یہ غلط تصور اور سوچ لوگوں نے بنا رکھی ہے کہ معاذ اللہ یہ منحوس ہے، اس میں بکثرت برائے مصیبتیں نازل ہوتی ہیں اور اس کے لیے یہ کام کرنے ہوتے ہیں۔ فرمایا اس کی کوئی حیثیت، تو اس لیے ماہ سفر المظفر کے حوالے سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، قرآن حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہ کوئی سال منحوس ہوتا ہے، نہ کوئی مہینہ، نہ کوئی ہفتہ، نہ کوئی دن، نہ کوئی لمحہ۔ نحوست ہے تو آج انسانوں کے اعمال میں ہے، انسانوں کی بدعمالی کی وجہ سے نحوستیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں روٹ جاتی ہیں، ہمارے اعمال منحوس ہیں۔ اگر ہم اپنے اعمال درست کر لیں تو کسی چیز میں یہ نحوست والا تصور تو ہے ہی غلط۔